بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وحید ہو ود وحید یوٹیوب چینل اینڈ کنسلٹنسی۔ دوستو، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ماہانہ بچت پلان اور سوال و جواب۔ سوال یہ ہے کہ کیا پیسہ کمانا، مال جمع کرنا، اسلام اس کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے؟ حاضرین محترم، پہلی جو حدیث مبارکہ میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جو فقر ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارا دین اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ انسان صاحب مال ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو، تاکہ وہ زکوٰۃ دے سکے، حج کر سکے، عمرہ کر سکے اور جو وراثت ہے اس کو آگے چلا سکے۔ اس چیز کو دین نے پسند کیا، اور پھر اسلام حج کے لیے 40 دن بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اپنے گھر والوں کو خرچہ دیے بغیر چلا جائے، جائے کہ کوئی ساری زندگی کے لیے چلا جائے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہ جائے۔ یہ وہ کنسیپٹ ہیں، یہ وہ اصول و ضوابط ہیں کہ جو اسلام ہمیں دیتا ہے، دین ہمیں دیتا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انسان غربت کی زندگی گزارے گا تو وہ غربت اسے کمپرومائز کرنے کی طرف لے جائے گی، اسے اپنے جو حق ہے اس کو چھوڑنے کی طرف لے جائے گی، اور جب وہ حق کو چھوڑے گا تو ممکن ہے وہ کفر تک چلا جائے۔ حضرت محترم، اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا، سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی شخص فارغ بیٹھے، اگرچہ وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، یعنی اسے کام کرنا چاہیے، اسے ایکٹیو نظر آنا چاہیے۔ اور یہی دین کا مقصد ہے، یہی دین کی ایک ترجیح ہے کہ جب بندہ ایکٹیو ہوتا ہے، کام کرتا ہے، تو پھر اس کے پاس غربت نہیں آتی، اور جب غربت سے بندہ بچتا ہے تو پھر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے لیے اپنی ترجیحات طے کر سکتا ہے، اپنی ایفرٹ ڈال سکتا ہے، اللہ کے حضور جھک سکتا ہے۔ کیوں کہ جب بندہ ان ساری چیزوں سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ ان کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، کہ بے شک اللہ اس مومن کو پسند کرتا ہے کہ جو پروفیشنل ہے، جو اسپیسیفک کسی فیلڈ کے اوپر اپنی جدوجہد کرنے والا ہے۔ اور جب کوئی اپنے محترف ہوتا ہے، پروفیشنل ہوتا ہے، پیشہ ور ہوتا ہے، تو پھر وہ غربت سے بچتا ہے، انفاق والا بنتا ہے، صاحب مال بنتا ہے، صاحب نصاب بنتا ہے۔ اور یہ صاحب نصاب بننا یہ مومن ہونا بھی ہے اور اللہ کو محبوب ہونا بھی ہے۔ حضرت محترم، یہ وہ ریفرنسز ہیں، یہ وہ حوالہ جات ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے رہنمائی کی صورت میں عطا ہوتے ہیں۔ آئیے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور ریفرنسز کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں رہنمائی عطا کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنا اور انفاق کی صورت میں اس کو سپورٹ کرنا، جہاد بالمال کا جو فریضہ ادا کرنا، وہ اسی کے ساتھ ممکن ہے کہ بندہ فقر سے بچے، غربت سے بچے، محترف ہو اور ایکٹیو لائف گزارے۔ حضرت محترم، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہد البلایا سے پناہ مانگا کرتے۔ تو فرمایا گیا کہ جہد البلایا کیا ہے؟ فرمایا کہ بدحالی، محتاجی، یہ جہد البلایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، پہلا محتاجی، نمبر 2 بری موت، اور تیسرا دشمن کا اچانک حملہ کر دینا۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا
کہ جہد البلایا سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں بندے کا محتاج ہو جانا، محتاجی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جانا، یہ جہد البلایا ہے۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کی کثرت ہو جانا اور مال کی قلت ہو جانا یہ جہد البلایا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، میں نے دنیا کے سارے زہر چکھے ہیں، لیکن سب سے کڑوا جو زہر ہے وہ غربت ہے، محتاجی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے کڑوا زہر ہے، اس سے زیادہ کڑوا زہر میں نے نہیں دیکھا۔ حاضر محترم، یعنی غربت سے، محتاجی سے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے اور ہمیں تعلیم دی۔ حاضر محترم، جب انسان ساری زندگی دینے والا ہو اور پھر آخری زندگی کے حصے میں وہ محتاج ہو جائے، دوسروں کے لیے ہاتھ پھیلانے والا، ایک ایک چیز کے لیے، ضرورت کے لیے دوسروں سے مانگنے والا بن جائے، تو اس سے بڑا زہر کوئی نہیں، اس سے کڑوا زہر کوئی نہیں، اور پھر اس سے بڑی جو ہے وہ بلا کوئی نہیں جس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت محترم، اسی طرح حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ الفقر الموت الاکبر، جو فقر ہے، جو غربت ہے، محتاجی ہے، دوسروں کا دست نگر ہو جانا ہے، وہ موتوں میں سے سب سے بڑی موت ہے۔ دین نے ایسی زندگی سے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو، محتاجی کی زندگی ہو، جہد البلایا کی زندگی ہو اور قلت کی زندگی ہو، اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ مال کو جمع کرنے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے والا مال اپنے پاس رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حاضر محترم، اس کے لیے آج اگر دیکھا جائے تو پاکتر فیملی تکافل نے شریعہ کمپلائنس ماہانہ بچت پلان کی صورت میں ایک ایسی صورت پیدا کر دی ہے کہ جس میں ہمارے ریٹائرڈ بزرگ بھائی جو دوست ہیں وہ ایک ایسا نظام پیدا کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کے پاس مال بھی رہے گا اور محتاجی بھی نہیں آئے گی اور ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وراثت، ہم بچیوں کو وراثت نہیں دیتے، اور اس ماہانہ پلان کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ ہم اپنے بعد جو وراثت ہے اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اس کو طے کر سکتے ہیں۔ خود جیسے ہی اللہ پاک ہمیں اپنے پاس جو بلائے گا، ہر کسی نے جانا ہے، ہماری دعا ہے کہ آپ 100 سال جئیں، آپ جو ہے وہ پوتوں اور جو دوتے ہیں ان کو کھلائیں، لیکن ہر کسی کو جانا ہے، لیکن جب جائیں تو پھر وراثت کا وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو بھی آپ ماہانہ بچت پلان کی صورت میں پورا کر سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک آپ کے پاس جب مال ہوگا تو پھر ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک طرف بابا جی ہیں اور ایک طرف میاں جی ہیں۔ بابا جی وہ ہیں کہ جو ضروریات کے لیے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے محتاج ہیں، اور دوسری طرف میاں جی ہیں کہ جب ان کو پوتوں اور دوتوں کے لیے سالگرہ کے اوپر، کوئی خوشی اور غمی کے اوپر کوئی خرچ کرنا ہوتا ہے تو سوچنا نہیں پڑتا، وہ اپنی ضروریات اپنے اس ماہانہ بچت پلان سے پورا کر سکتے ہیں۔ آئیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کنسیپٹ کو اور واضح کرتے ہیں۔ حضرت محترم، بعض صحابہ نے کہا ہے کہ دنیا کی گھٹیا شے مال ہے، تو پھر پس بیان کیا گیا کہ اگر یہ دنیا کی گھٹیا شے مال ہے تو یہ دنیا سے بچانے والی شے بھی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ دنیا کی گھٹیا شے مال ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر یہ دنیا کی گھٹیا شے ہے تو یہ دنیا سے بچانے والی شے بھی ہے۔ اور پھر بعض نے کہا کہ عز و جل کے نزدیک لوگوں کی محتاجی سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ اللہ کا محتاج ہو، کہ جب بندہ دست نگر ہوتا ہے تو لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا
کہ عبادت کے لیے جا سکے یا نہ جا سکے، وہ اللہ کے حضور ہر لمحہ حاضر رہتا ہے، وہ ہر لمحہ اللہ کا بندہ رہتا ہے، وہ دنیا کا بندہ نہیں رہتا۔ یہ کہیں بہتر ہے کہ بندہ مال کا محتاج ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ کا بندہ رہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کہیں بہتر ہے کہ نفقہ چھوڑ کر جائے، اور دنیا کی چیزوں کی محتاجی سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ اللہ کا محتاج ہو۔ امام طبرانی نے اوسط میں فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سونا اور چاندی کے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ حاضرین محترم، اسی طرح سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میں لوگ مال جمع کرنے کو برا خیال کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مال جمع کرنے کو برا خیال کرتے تھے، خیال کیا جاتا تھا، اور اب ایک ایسا زمانہ ہے کہ مال مومن کی ڈھال ہے، مومن کی ڈھال ہے۔ اگر مال و دولت نہ ہوتا تو ہم اسی کے غلام ہو کر رہ جاتے۔ اور فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں یہ فراخی یعنی مال و دولت ہے وہ اس کی غلامی سے نجات پا جاتا ہے۔ پس یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر محتاجی سے بچ گئے تو دنیا سے بچ گئے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، اگر دنیا اس محتاجی سے، فقر سے، غربت سے، مال کی غلامی سے بچ گئے تو ہمارا دین بھی بچ جائے گا۔ حضرت محترم، فرمایا گیا کہ حلال کمانے والا ایک لمحہ بھی فارغ نہیں بیٹھتا، کیوں کہ وہ یا اللہ کی بندگی میں ہوتا ہے یا حلال کمانے کے لیے جدوجہد میں ہوتا ہے، خیر کے لیے کوشش کرنے والا ہوتا ہے، وہ جدوجہد کرنے والا ہوتا ہے، پروفیشنل ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی نے کہا کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کاروبار کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور اچھے بندے کے لیے دولت مند ہونے میں خیر ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ بندہ صاحب مال ہو، خوشحال ہو، محتاج نہ ہو، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اور پھر اسی طرح مادب بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایک لونڈی تھی، ایک عورت تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی، تو آپ نے ان سے کہا کہ سبحان اللہ، اب آپ دودھ بیچ کر پیسے لیا کرو گی؟ تو اس نے کہا ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے، وہ لونڈی، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لیکن لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں مال و دولت کے سوا کوئی چیز انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ دوستو، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محتاجی کی زندگی سے نکلیں اور فقر کی زندگی سے نکلیں، اور اللہ نے جس مال کو خیر کہا ہے اس کی زندگی اور خوشحال زندگی پائیں، تو اس کا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مال جمع کرنے کو، خیر جمع کرنے کو، حلال مال کے لیے کوشش کرنے کو قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے لیے آج پاکتر فیملی تکافل نے ہمیں ماہانہ بچت پلان کی صورت میں ایک صورت پیدا کر دی ہے کہ جس میں شریعہ کمپلائنس، حلال رزق کی صورت بھی ہے، اور اپنے ماہانہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہم اس پلان کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور بندگی بجا لا سکتے ہیں۔ اور جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں میں سے نعمت قرار دیا، جس کو فائنینشیل فریڈم کہتے ہیں، کہ بندہ پیسے کا محتاج نہ رہے بلکہ اس مولا کا محتاج رہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں وہ فکر، وہ سوچ عطا کرے کہ جو دین کا فکر ہے، جس میں قرآن پاک اس مال کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے کہ جس کو قرآن پاک نے خیر کہا ہے، جس کے لیے انبیاء نے کوششیں کی ہیں، جہد کیا ہے،
ہماری بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کو بہت ساری کامیابیاں دیں۔ اگر آپ کو یہ بات، یہ میسیج پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمیشہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔